بیوی نے غصے میں آ کر اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی نامرد شوہر ہوگا؟ شوہر مرد ہو تو بیوی کو جرأت ہے کہ ہاتھ اٹھائے، وہیں اس کو ٹھیک نہ کر دے، ہمیشہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بھول جائے۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد نے خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی ہے، میں دوسری شادی کروں۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ کو پتہ، میرے دماغ میں صد کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینہ پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔ خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گردے جلدی فیل ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہو سکی ہے تو کیا علیحدگی کر سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں، بالکل گناہ نہیں۔ پہلی کوشش تو یہ کرو کہ اصلاح کی کوشش کرو، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، تاکہ بلا وجہ پھر کسی اور سے شادی کریں، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے اور اس کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ گزارا کریں۔ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر عورت کو شوہر اس کے خواہش کے مطابق ملے، کبھی موافقت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ اگر گزر سکتی ہے تو گزاریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کا اس زمانے میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے پانی کے لیے، وہ استنجا فرمانے کے لیے گئے، واپس آئے تو ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو خادم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی لوٹا گر کے ٹوٹ گیا۔ تو اس نے کہا حضرت لوٹا اور مٹی کا لوٹا تھا، کون سا سونے چاندی کا لوٹا تھا کہ ٹوٹ گیا؟ میں بھی جاؤ لیا۔ فرمایا کہ بھائی اور تو میں بھی لے آؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنا ننگ دکھایا تھا، اب پھر کسی اور کو دکھانا پڑے گا نا۔ میں اس بات کو رو رہا ہوں۔ تو بیٹی جب ایک عورت کسی ایک کے سپرد ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں کہ دنیا اور ڈھونڈتی رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا موافقت ہو۔ باپ بیٹے میں نہیں ہوتی، بھائی بھائی میں نہیں ہوتی، بہنوں میں نہیں ہوتی، آپس میں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اس عمل پہ عمل کرو تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو طلاق لے سکتی ہیں، اور وہ بھی طلاق دے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی حل نہ ہو پھر ایک دوسرے اکٹھے بھی رہیں اور حقوق بھی ادا نہ کریں، اس سے تو بہتر ہے پھر جان چھڑائیں۔